میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار غور کیا جائے کہ اسلام کے وہ شہزادے اور اسلام کے وہ ننھے منھے معصوم بچے، ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کس طرح ہوا کرتی تھی۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے اور جس کمرے میں رہتے تھے وہاں ہم نے ایک بار خربوزہ کھایا اور خربوزہ کا چھلکا کمرے کے باہر پھینک دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ مدینے کا ایک حسین خوبصورت معصوم سا بچہ جس کی عمر 7 یا 8 سال ہوگی، وہ آ کر ان چھلکوں کو اٹھا کر کھا رہا ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی کو ترس آیا اور کہا، بیٹا کیا ہے، کیا بات ہے، چھلکے کو کیوں کھا رہے ہو؟ کہا کہ مولانا میں بہت غریب آدمی ہوں، غریب بیٹا ہوں، اور میرا باپ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب میرے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور میں چونکہ اللہ کے رسول کے شہر کا لڑکا ہوں اور آپ لوگ مسافر ہو، مہمان ہو، مہمان سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا یہ میری غیرت کے خلاف ہے، اس لیے مانگا نہیں، لیکن جو آپ نے پھینک دیا انہی بچے ہوئے چیزوں میں سے میں کھا کر اپنا گزارا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے اس بچے کو اپنے کمرے میں لے گئے اور بھر پیٹ اس کو کھلایا اور کہا، بیٹا اگر تم جانا چاہتے ہو ہندوستان تو تم اپنی ماں سے اجازت لے لو، اگر تمہاری ماں اجازت دے تو میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے جاؤں گا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی جس دن جانے کے لیے تیار، اس دن صبح سویرے بچہ اپنا سارا سامان اٹھا کر، گٹھری اٹھا کر مولانا کے پاس حاضر، کہا ماں نے اجازت دے دی ہے، اب میں خوشی سے ہندوستان جا سکتا ہوں، چلیے۔ مولانا لے کر چلنے لگے۔ مولانا نے اس معصوم بچہ کا ہاتھ پکڑا، جاتے جاتے معصوم بچہ نے سوال کیا، مولانا ہندوستان میں میدان ہوگا کھیلنے کے لیے؟ کہا بیٹا کتنا بڑا میدان تمہیں چاہیے، تم جس میدان میں کھیلنا چاہو گے انشاءاللہ تمہیں کھیلنے کا موقع ملے گا۔ پھر کچھ دیر آگے گئے، کہا مولانا کیا وہاں پڑھنے کے لیے اسکول کالج ہوں گے؟ کہا بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، جس میں تم داخلہ چاہتے ہو میں تمہارا داخلہ کرا دوں گا۔ اور کچھ دیر جانے کے بعد ایک بار مدینہ المنورہ روضہ پاک کی طرف دیکھا، گنبد خضرا کی طرف دیکھا، اور معصوم بچے نے آنکھوں میں آنسو رکھ کر کہا کہ مولانا ہندوستان سے یہ اللہ کے رسول کا گنبد خضرا نظر آئے گا؟ کہا بیٹا نہیں، یہ اللہ کے رسول کا گنبد خضرا اگر ہندوستان سے نظر آتا تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے ہم لوگ یہاں مدینہ میں کیوں آتے؟ بیٹا اسی گنبد خضرا کی محبت میں ہم ہزاروں تکلیفوں کو اٹھاتے ہیں، ہزاروں مشقتوں کا سامنا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے روضے پر حاضری دیتے ہیں۔ بیٹا ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن گنبد خضرا نہیں ملے گا۔ فوراً معصوم بچے نے ہاتھ چھڑکا کر چھڑا دیا اور کہا مولانا مجھے بھوک پسند ہے اور مجھے پیاس پسند ہے، میں اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مرنا گوارا کروں گا، لیکن جہاں سے میرے رسول کا گنبد خضرا نظر نہ آئے وہاں میں نہیں رہ سکتا اور میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، وہ عشق رسول آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ عشق رسول کی وجہ سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ سے، اللہ کے رسول سے اگر محبت نہ کرے تو رات کو سحری کے لیے نہیں اٹھتا، تراویح میں گھنٹوں کھڑا نہیں ہوتا، بھوکا پیاسا رہ کر روزہ نہیں رکھتا۔ یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، اس کے رسول سے سچی محبت کی علامت ہے کہ اتنی تکلیفوں کو ہم اٹھاتے ہیں لیکن اللہ کا فرمان نہیں چھوڑتے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، آج بھی ضرورت ہے ہمارے سینوں کے اندر وہ عشق رسول ہو، وہ آگ، جس آگ کی وجہ سے، جس عشق کی وجہ سے صحابہ نے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نوجوانوں، دیوانوں، سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کس طرح محبت کرتے تھے۔
ابو داؤد میں ایک حدیث ہے اور صحابی کا نام ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خود کہتے ہیں ان کے بال لمبے لمبے تھے عورتوں کے بال کے جیسا، اتنے لمبے. وہ کہتے ہیں ان کو کہا گیا، کچھ خاص صورت ان کی تھی، کچھ خاص شکل و صورت ان کی تھی. کیا صورت تھی؟ ہمیشہ سینے کا بٹن کھلا رہتا تھا. صحابہ ہیں لیکن کرتا پہنتے تھے، سینے کا بٹن کبھی نہیں لگایا، سر کے بال کبھی نہیں کاٹے. میرے دوست بزرگوں، اور وہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ کہا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ ابو محذورہ بات کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے تو میں اور میرے ساتھ اور بھی کچھ بچے تھے، تقریباً 10 بچے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے. ایک جگہ رک کر اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اذان دو. وہ اذان دینے لگے اور ہم نقل کرنے لگے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان بچوں کو پکڑو، اور پکڑ کر ہمیں لایا گیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ سب سے بلند آواز، سب سے زور کی آواز کس کی تھی؟ تو سارے بچوں نے اشارہ کیا کہ ابو محذورہ کی آواز تھی. اللہ کے رسول نے کہا چلو اذان سناؤ، ابھی جو تم نقل کر رہے تھے وہی آواز، وہی اذان سناؤ. تو انہوں نے 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آہستہ آہستہ کہی. لیکن اللہ کے رسول نے کہا نا زور سے بولو، تو پھر زور سے 2 مرتبہ بولے. 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور زندگی بھر جب تک وہ اذان دیتے رہے 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. ہم جانتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ 4 مرتبہ اذان دیتے تھے. کسی صحابی نے کبھی بھی ان کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں، ان سے سوال نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے یہ جو کچھ کر رہے ہیں عشق رسول سے، اس کے رسول سے ڈوب کر اور اللہ کے رسول کی محبت میں فنا ہو کر، فنا پھر رسول کا مقام تھا، مرتبہ تھا، جس سے اللہ کے رسول کی کسی صحابی نے ان پر سوال نہیں اٹھایا. بال اتنے بڑے تھے، لمبے. لوگوں نے پوچھا کہ بال کیوں نہیں کٹواتے؟ کہا بال کیسے کٹواؤں؟ جس دن اللہ کے رسول کے سامنے میں نے اذان دی تھی، اللہ کے رسول نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، میرے سینے میں ہاتھ رکھا تھا. آج بھی میں اپنے سینے کا بٹن کھول کر رکھتا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے یہی وہ سینہ ہے جس سینے پہ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا تھا. اور میں بال اس لیے نہیں کٹاتا تاکہ دنیا والوں کو بھی پتا چلے، اور خود مجھے بھی اس بات کا فخر محسوس ہوتا رہے کہ یہی وہ بال ہے جن بالوں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے چھوا تھا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، لیکن آج عشق رسول نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بزدل ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ جہاد کرنا تو دور کی بات، جہاد کے بارے میں اگر کوئی عالم دین بیان کرے تو اسے ٹوک دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، پرچے آنے لگتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ ہندوستان ہے، یہاں جہاد کے بارے میں مت کہو، یہاں غیر مسلمانوں کے کفر کے بارے میں مت کہو. لیکن میرے دوست بزرگوں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاد کوئی غلط لفظ نہیں ہے. جہاد ایک ایسا لفظ ہے جس کی پاکیزگی کا جواب ہمارے علماء نے دیا ہے. جہاد ایک ایسا محترم لفظ ہے کہ اس جہاد کو اگر قرآن کریم سے نکال دیا جائے، اگر مسلمانوں کی زندگی سے اس جہاد کو نکال دیا جائے، اور غزوات کو اگر کتابوں سے نکال دیا جائے، رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں مسلمانوں سے بڑا یتیم، مسلمانوں سے بڑا کمزور دنیا میں اور کوئی قوم نہیں ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، علم کا کام ہے روشنی پھیلانا، اور جہاد کا کام ہے اندھیروں کو روکنا. علم سے روشنی پھیلتی ہے، اور جہاں جہاد ہوتا ہے وہاں ظلمت نہیں آتی، اندھیرا نہیں آتا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوانوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ شہادت کے اندر وہ لذت ہے جو لذت خدا کی جنت میں نہیں ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شہید جس کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا، وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا ربا تیری جنت میں سب کچھ ہے، لیکن تیرے نام پر اپنی گردن کٹانے کی جو لذت
جو ذائقہ، جو مزہ وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستو بزرگوں، وہ عشق رسول اگر ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے تو ہر چیز کے اندر ہم بہادری دکھا سکتے ہیں۔ بہادری کی بات کر رہا ہوں، جہالت کی بات نہیں۔ بہادری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اپنی طاقت کو خرچ کرنا ہے وہاں اپنی طاقت کا خرچ ہو، جہاں زبان کا استعمال ہونا چاہیے وہاں زبان کا استعمال ہو، اور جہاں خاموشی اچھی ہو وہاں خاموش بھی رہنا۔ یہ بہادری کی مثال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت عجیب سا واقعہ ہوا ہے کہ ہماری مسجد کو مسمار کر کے وہاں مندر بنا دیا گیا۔ مندر بنے، چرچ بنے، گرجا بنے، کوئی اور گھر بنے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن مسلمانوں ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا فریضہ کیا تھا؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ تم آ کر بابری مسجد کے خلاف ہاتھ میں تلوار اٹھا لو، بندوقیں اٹھا لو، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ بس اتنا تو ہمارا حق تھا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے، رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، گڑ گڑاتے، ربا یہ بابری مسجد ہے جس کو ہم شہادت سے بچا نہیں پائے، ربا ہمارے اندر وہ اسلامی جذبہ نصیب فرما تاکہ ہم ان کے خلاف آواز بلند کر سکے، ان کے خلاف احتجاج کر سکے، ان کے خلاف آندولن کر سکے۔ اور کم سے کم حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر تمہارے سامنے ظلم ہو تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو ہاتھ سے روکو، روکنے کی طاقت نہ ہو زبان سے بولو، زبان سے بولنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم نفرت کرو۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا وہ بھی جانتے ہیں کہ بابری مسجد صحیح زمین پر تھی، اصلی زمین پر تھی، کیونکہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اس جگہ پر نہیں ہو سکتی جس جگہ پر مسلمانوں کا قبضہ نہ ہو، جس جگہ کو اللہ کے لیے وقف نہ کر دیا گیا ہو، اس جگہ پر کبھی بھی مسجد نہیں بن سکتی۔ بن سکتی ہے کبھی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، لیکن آج اگر کہا جائے بابری مسجد کے بارے میں تو مسلمان ہی کہتے ہیں کہ اس سے فتنہ ہوگا، فتنہ ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، بابری مسجد کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ تو اللہ کا گھر تھی، تجھے شہید کر دیا گیا، تجھے مٹا دیا گیا، تیرے ایک ایک اینٹ کو اٹھا کر اس میں گندگی ڈالی گئی، پیشاب کیا گیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، لیکن اس وقت ہمارا خون ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ہمارے خون کے اندر وہ گرمی نہیں تھی کہ ہم احتجاج کرتے، لیکن وہی اللہ جو اس وقت بھی تھا جب لوگوں نے اللہ کے کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العالمین نے ابابیل کو، طیرن ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیج کر کعبہ کی حفاظت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس عمارت کو مسمار کر دیا، لیکن مسمار کرنے والوں کے دنیا کو روشن کر دیا۔ کہا جاتا ہے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، بابری مسجد پر سب سے پہلے جو کلہاڑی چلائی تھی اس کا نام تھا بلبیر سنگھ۔ اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، بابری مسجد کی شہادت کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، مسلمان ہوا، اس کا نام رکھا گیا محمد عامر۔ اس نے بھی قسم کھائی ہے کہ جس طرح میں نے ایک بابری مسجد کو شہید کیا، ایک بابری مسجد شہید کرنے کے بدلے میں جب تک میری حیات ہے میں اپنی زندگی میں 100 مسجدوں کی تعمیر کروں گا۔ اور خدا کی قسم ایک دن انٹرویو میں نے دیکھا، انہوں نے محمد عامر نے کہا ہے کہ اب تک میں نے 90 سے 92 مسجدوں کی تعمیر کر دی، 8 مسجد باقی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک قوم ہے جو ڈنڈے سے ہمیں دبانا چاہتی ہے، یہ ہمارے ہندوستان کے کچھ ان پڑھ، گوار، جاہل قسم کے لوگ ہیں، ظلم کر کے، طاقت کا استعمال کر کے مسلمانوں کو ایمان سے، اسلام سے ہٹانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔
لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ آج بھی بدر کی تاریخ زندہ ہے، حنین کی تاریخ زندہ ہے، جنگ احد کی تاریخ زندہ ہے کہ اسلام کے شہزادوں نے اپنی جان دے دی ہے، گردنیں کٹوا دی ہے، لیکن اسلام کے خلاف چلنا پسند نہیں کیا ہے۔ ایک بابری مسجد ہے اور دوسری مسجد ہے مسجد بیت الاقصی۔ یاد رکھیے میرے دوست بزرگوں، اتہاس گواہ ہے، اللہ رب العالمین نے جب اس دھرتی کو بنایا، قرآن کریم کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے، پارہ نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ فیہا مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو فرمایا اس کی تفسیر کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ زمین جہاں ہم لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمین نہیں تھی، اس کے اوپر پانی تھا۔ اللہ نے جب چاہا کہ اس کے اندر زمین پھیلا دی جائے تو ایک بلبلہ اٹھا۔ وہ بلبلہ کہاں سے اٹھا؟ جہاں آج مکہ ہے، جہاں آج کعبہ ہے، اسی کعبہ کی زمین سے ایک بلبلہ نکلا، اور وہ بلبلہ جہاں تک پھیلتا گیا اللہ رب العالمین نے زمین کو پھیلا دیا گیا۔ اسی لیے آج بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر چار طرح کے 4 بھاگ میں سے 3 بھاگ پانی ہے، 1 بھاگ استھل ہے، زمین ہے۔ مطلب یہی ہوا کہ وہاں سے وہ بلبلہ نکلا اور پھیلتا گیا۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد، دنیا کی سب سے پہلی عبادت خانہ وہ کون سی ہے؟ کعبہ ہے۔ اس کے بعد اختلاف نہیں ہے، بالکل اصح کتب کے اندر موجود ہے کہ اس کے بعد دنیا کی سب سے پرانی مسجد کون سی ہے؟ بیت المقدس ہے، جو فلسطین کے اندر ہے، جس کو ظالموں نے اپنے قبضہ میں کر رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 پیغمبر پیدا فرمائے، ان میں سے 10 نبی کو بنی اسرائیل سے چھانٹ کر الگ پیدا کیا، باقی 10 نبیوں کو چھوڑ کر جتنے پیغمبر آئے، جتنے اللہ کے رسول آئے، جتنے نبی آئے، سب بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو تمام نبیوں کا مرکز، تمام نبیوں کا سینٹر بنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، فرشتے آتے ہیں، اللہ کے رسول کو جگاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، براق پر بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کہاں؟ بیت المقدس میں۔ تمام انبیاء کرام وہاں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ان کی موجودگی میں امام ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے، اللہ کے رسول امام، باقی تمام انبیاء، باقی تمام رسول اللہ کے رسول کے مقتدی ہیں۔ وہاں سے پھر سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کے اندر اتنی برکت رکھی ہے۔ اللہ نے خود کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اس مسجد کے چاروں طرف اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں۔ لیکن آج بس اس مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ان کو دہشت گرد نظر آتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ مسلمانوں، ان کے نظریے کو آج اپناؤ مت۔ یہ جو کہتے ہیں کہ حماس والے آتنکوادی ہیں، ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ ان کا اپنا فارمولہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو اللہ کی عزت، اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے، جو مسجدوں کی حفاظت کے لیے، جو ماؤں کے دامن کو بچانے کے لیے، جو بیٹی کی آبرو کی حفاظت کے لیے ہاتھ میں تلوار لے، وہ دہشت گرد نہیں، وہ مجاہد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، لیکن آج ان لوگوں کی باتوں کو سن کر ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ اگر ان کو ہم لوگ آتنکواد نہ کہیں، ان کو دہشت گرد نہ کہیں، ان کو ٹیررسٹ نہ کہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی جیل جانا پڑے۔ لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقَوْلُ الْحَقِّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو اگر حق بات کڑوی لگے، حق بات کے لیے اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے تب بھی تم بولو۔ اور میرے دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات کہنے کی وجہ سے جو تکلیفیں دی گئی ہیں، دنیا والوں یاد رکھنا وہ تکلیف رہتی دنیا تک کسی انسان کو نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی صدا بلند کی ہے، عرب کے پہاڑوں کی چوٹی پر جا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں ایک اللہ
اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, ایک اللہ کو اپنا حاجت روا مانو, ایک اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھو, تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم فلاح پا جاؤ گے, تم نجات پا جاؤ گے. عرب والوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی. عرب والوں نے طرح طرح سے میرے مصطفیٰ کو تکلیف دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر جاتے تھے اس راستے پر کانٹے بچھائے گئے. اللہ کے رسول جہاں بیٹھتے تھے لوگوں نے پلاننگ کی ہے, سازش کی ہے کہ جہاں مصطفیٰ بیٹھے ہوں وہاں اوپر سے جا کر پتھر گرا دیا جائے تو پتھر دب کر محمد مصطفیٰ اس دنیا سے ختم ہو جائے. آقا علیہ السلام جب نکلتے تھے طرح طرح کی گالیاں دی جاتی تھی. آج بھی اتہاس گواہ ہے, تاریخ اٹھا کر دیکھیے, مکہ مکرمہ کے اندر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے رکوع کیا, سجدہ کی حالت میں ایک بدبخت آ کر اللہ کے رسول کی گردن پر اجڑی رکھ دی, اونٹنی کی اجڑی جس کے بوجھ میں اللہ کے رسول اپنا سر کو نہیں اٹھا پا رہے تھے. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی ہے کہ تمہارے باپ مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے, سجدہ کی حالت میں تھے, لوگوں نے ان کی گردن پر اجڑی رکھ دی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے, روتی ہوئی آ رہی ہے, اپنے باپ کی گردن سے اجڑی کو ہٹا رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. آقا علیہ السلام کے دیوانوں, بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. ان میں سے ایک بدبخت تھا, ایک ظالم تھا, ایک جہنمی تھا جس نے میرے مصطفیٰ کے چہرے پر تھپڑ مارا. آقا علیہ السلام کو گردن پکڑ کر چادر مبارک پکڑ کر کھینچی, تھپڑ مارا. اس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط. اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم واصل کیا اور دنیا والوں نے دیکھا کہ عقبہ ابن ابی معیط نے جس کے ناپاک ہاتھ میرے مصطفیٰ کے گالوں تک پہنچے تھے, اللہ نے اسی دنیا کے اندر اسے ذلیل کیا, خار کیا, برباد کیا. موت کے بعد اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیت مصیبت کا دور ختم نہیں ہوا. 3 سال تک ان کے ساتھ بوائکاٹ کیا گیا, شعب ابی طالب کے اندر رکھا گیا, اعلان لکھ دیا گیا کہ جو محمد اور محمد کے صحابہ سے رشتہ رکھے گا اس کو سزا دی جائے گی, ان کو جیل کی سلاخوں کے اندر ڈالا جائے گا, ہر طرح سے ان کو محروم کیا جائے گا. آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے وہ 3 سال کا دور کس طرح مسلمانوں نے گزارا ہے. باہر سے بیچنے والا کوئی نہیں, اور یہاں اگر کوئی بیچے باہر سے خریدنے والا کوئی نہیں, ہر طرح کا سامان بوائکاٹ کر دیا گیا. اور اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ پیڑ پودے کھا کر پتے کھا کر گزارا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب بلک کر روتے تھے, تڑپ کر روتے تھے, ماں کا دودھ سوکھ چکا تھا, اس وقت ماں کے سامنے اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے, بھوک کو مٹانے کے لیے ایک قطرہ دودھ ان کی چھاتی میں, ان کے سینے میں باقی نہیں تھا. ماں کرتی تھی کیا, ایک کنکری کو اٹھاتی تھی, چوستی تھی اور کنکری ان بچوں کے منہ میں ڈال دیتی تھی تاکہ بچہ چوس کر, لعاب چوس کر کچھ دیر تک زندہ رہے. آقا علیہ السلام کے دیوانوں, لیکن ایک بات سامنے, حقیقت سامنے آ گئی. وہ کیا ہے کہ 3 سال تک سلاخوں کے پیچھے رہنا اللہ کے رسول نے گوارا کیا, لیکن اس وقت بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا کر حق بات کہتے تھے, اسلام کی دعوت دیتے تھے, تبلیغ کی اشاعت کرتے تھے. کسی کی پابندی کا کوئی ڈر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر نہیں تھا. اور میرے نوجوان دوستو, آپ اسی کی امت ہو, آپ اسی کی قوم ہو. اللہ رب العالمین نے آپ کو خیر امہ کہا گیا, اخرجت للناس, لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کو نکالا گیا. لوگوں کا فائدہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تبلیغ کرو, صرف مدارس میں پڑھاؤ اور صرف پھلا کام کرو, ایسا نہیں. دین کا جو بھی کام ہوگا, اخرجت للناس, جس کام کے اندر لوگوں کی بھلائی ہو, جس کام کے اندر لوگوں کی خیر چھپی ہو, وہ امت خیر امت کے لقب سے ملقوب کیا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, یہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج خیر امت جس کو قرار دیا گیا, جس کو کہا گیا کہ تمام نبیوں کی امت میں سب سے فضیلت والی جو امت ہے وہ امت محمد ہے. اور دنیا والوں یاد رکھنا, اللہ رب العالمین جب جنت کے اندر داخلہ شروع کرائیں گے, اس وقت آدم علیہ السلام جو دنیا میں آئے تو پہلے آئے, لیکن اس کی امت کو بھی جنت میں داخلہ کی اجازت نہیں ہوگی. بات دراصل یہی ہے کہ تمام نبیوں کی امت لائن میں کھڑی رہے گی اور جنت میں داخلہ کی باری آئے گی تو گھسے
گی کون؟ جنت میں داخلہ کون ہوگی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس ڈر سے اس قوم کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اپنے اندر شجاعت پیدا کیجئے، بہادری پیدا کیجئے، حق بات کو علل اعلان کہنے کی جرات پیدا کیجئے۔ اور دنیا والوں یہ سن لو، یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی آئے اسلام کے خلاف، میرے پاس اتنا سوال ہے، اسلام کو چیلنج کرتا ہوں، قرآن کو میں چیلنج کرتا ہوں، یہ چیلنج جو ہے یہ آج کل آٹانا بھاؤ میں بکتا ہے، اس چیلنج کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ ان سے کسی طرح کی کوئی لڑائی مت کیجئے، کوئی بحث بازی مت کیجئے، بس اتنا کہہ دیجئے کہ اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا مذہب صحیح ہے، آپ کا دھرم سچا ہے اور اسلام مذہب کو آپ سچا نہیں مانتے، تو ایک بار آ جاؤ، ڈیبیٹ کرو، اور تم اپنے بڑے سے بڑے پنڈت کو لاؤ اور ہم اپنے بڑے سے بڑے عالم کو پیش کریں گے۔ اور خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے وہ ضمانت دی ہے اپنے قرآن کریم کے اندر کہ اسلام اپنا حق مذہب ہے، جاء الحق وزهق الباطل۔ وہ جب آئیں گے اور خدا کی قسم اسلام کا جو پہرے دار ہوگا، اسلام کی طرف سے جو جہاد کرنے والا جو مناظر ہوگا، اس مناظر کو دیکھ کر ان غیر قوم کی کپ کپی آ جائے گی، پسینہ آ جائے گا، اور علماء کے سامنے وہ ٹک نہیں پائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک آدمی آیا اسلام کے اوپر کھلا چیلنج کرتا ہوا۔ کون تھا وہ؟ مسلمان گھر کا لڑکا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے ڈاکٹری پاس کر لی ہے، اب تو قرآن پڑھ لے۔ کہا امی وقت آئے گا تو میں قرآن پڑھوں گا۔ ایک بار قرآن پڑھا، قرآن کھولا، کھولنے کے بعد کہا کہ امی جان قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ کیوں ہے؟ قرآن کریم کو بند کر دیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ماں جب تک میں نے قرآن کو نہیں دیکھا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن کریم کے اندر بہت قیمتی باتیں ہوں گی، لیکن میں نے آج دیکھا کہ قرآن کریم تو ایک ناول کی کتاب ہے، داستان کی کتاب ہے، واقعات سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ کہا بیٹا ہوا کیا؟ کہا ماں یہاں لکھا ہے سپارہ نمبر 16 اور سورہ مریم کے اندر لکھا ہے کہ مریم کا کوئی شوہر نہیں تھا، مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ماں میں ڈاکٹر ہوں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ مادہ منویہ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، نطفہ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، منی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، شکر و کیٹ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یا تو ماننا پڑے گا کہ مریم کا کوئی شوہر تھا، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مریم ایک بدچلن عورت تھی، بد کردار عورت تھی، ورنہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا اس کا جواب میرے پاس نہیں، چل کسی عالم دین کے پاس۔ عالم دین کے پاس گیا، سوال کیا کہ اگر تم مانتے ہو کہ قرآن صحیح کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو یہ واقعہ کیوں لکھا ہے کہ مریم کا کوئی شوہر نہیں تھا، اس کے باوجود اولاد ہوئی ہے؟ آپ کیا جواب دو گے؟ مولانا نے کہا کہ بیٹا بتا، دنیا میں جانوروں میں سے سب سے پہلا جانور بکرا تھا یا بکری؟ وہ چونکہ بکرا تھا، وہ خود گدھا تھا، وہ کہنے لگا گدھا گدھی میں سے پہلا جانور گدھا تھا۔ مولانا نے کہا کہ جو گدھا دنیا کا پہلا گدھا تھا وہ کس گدھی کے پیٹ سے جنم لیا تھا؟ اب وہ سر کھجانے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، وہ دنیا کی سب سے پہلی گدھی جو جانور تھا، وہ دنیا کا سب سے پہلا جانور وہ گدھی تھی۔ تو حضرت مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، دنیا کا پہلا جانور گدھی ہے، تو پھر یہ بتاؤ وہ گدھی کس گدھے کے اسپرم سے، کس گدھے کی منی سے پیدا ہوئی ہے؟ لیکن اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو 4 طریقوں سے پیدا کیا، بغیر مرد کے، بغیر عورت کے، عورت مرد کے بغیر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا، عورت نہیں ہے، صرف مرد سے پیدا کیا۔ دوسرا طریقہ کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام، یعنی حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ رب العالمین نے حوا کو پیدا کیا۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ صرف عورت سے، مرد کے بغیر، صرف عورت سے۔ کس کو پیدا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور چوتھا طریقہ مرد اور عورت کے ملاپ سے عام انسانوں کو پیدا کیا۔ اور ایک آدمی اسلام پر سوال کرتا ہے، میں آپ کو جواب دے کے جاؤں گا، چھوٹا سا واقعہ کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں گا کہ ایک عیسائی تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کو اور خاص کر کے غریب لوگوں کو ایمان سے ہٹانا بڑا آسان ہے۔ غریب دیکھا، 5000 نکالی، کہا چل میری طرف سے رکھ دیا اور ایک چائے کی دکان بنا لے۔ چائے کی دکان بن گئی، وہ اڈا دینے آ گیا اور مسلمانوں کو اکسانے لگا کہ تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے،
کہا میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ کر سکتا ہے۔ کہا اچھا اگر تیرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو تیرا اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر کہہ دے کہ ہاں میرا اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے تو اب وہ کہے گا کہ تم تو کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، یہاں اگر اللہ اپنے جیسا دوسرا پیدا کرے تو اللہ تو دو ہو گیا نا، تو توحید کہاں رہی؟ توحید تو ختم ہو گئی۔ اور اگر کہے مسلمان کہ نہیں اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ پیدا نہیں کر سکتا تو وہ کہے گا ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تمہارا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو تمہارا اللہ تو کچھ کام نہیں کر سکتا نا، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کیا مطلب ہوا؟ اب وہ لوگ پریشان ہوئے، ایک عالم دین کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے، آپ ان سے مناظرہ کیجئے۔ کہا کوئی بات نہیں، اس کو بلاؤ، بلا کر لائے گا۔ کہا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہی ہے کہ تمہارا اللہ کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا تمہارا اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ ایک نہیں، ہزار، لاکھوں، کروڑوں اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ کہا توحید کہاں رہے گی؟ تب تو ایک اللہ نہیں رہے گا، بہت سارے اللہ ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، اس کے باوجود اللہ ایک ہی رہے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو میرے اللہ نے اپنے جیسا دوسرا جو اللہ بنایا تو دوسرا جس کو بنایا اس کو بنایا گیا کہ نہیں؟ بنانے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ تو میرا اللہ جب اپنے جیسا دوسرے کو پیدا کیا تو میرا اللہ خالق تھا، خالق ہے، خالق رہے گا، اور جس کو بنایا وہ مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے اللہ نے بنایا، میرا اللہ کریٹر ہے، میرا اللہ خالق ہے، میرا اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ جس کو پیدا کیا اگر وہ کروڑوں ہو تب بھی وہ مخلوق ہے، اور مخلوق عام انسانوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے۔ مخلوق کے اندر ہم بھی مخلوق ہیں، زمین بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس اللہ کو اپنے جیسا طاقتور اللہ بنایا ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق ہونے میں ادنا کیڑے کی برابر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اس طرح ایمان کو، ہمارے ایمان کو، ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر علم بھی حاصل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بسائیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سچی محبت میں کبھی ضد نہیں ہوتی، سچی محبت کبھی آپ کو کسی ایک کام پر مجبور نہیں کرتی کہ اگر میں کسی مسجد کا امام ہوں تو میں صرف اللہ کے رسول کی محبت امامت سے ظاہر کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر میں تبلیغ ہوں تو صرف تبلیغ کا کام کروں گا، اس سے میں اللہ کے رسول کی سچی محبت ظاہر کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر میں جلسہ کرتا ہوں تو اللہ کے رسول کی محبت صرف جلسہ کر کے ظاہر کروں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کو ہر کام میں، ہر اچھے کام میں شامل ہونا چاہیے، حصہ لینا چاہیے۔ آج نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر ایک اپنا فرقہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اپنی ایک الگ جماعت بنا کر بیٹھا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہی حق پر ہے، باقی سب لوگ گمراہ ہیں، باقی سب لوگ جہنمی ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ عشق رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا منظر دیکھ لیجئے، وہیں سے جہاد کی تعلیم چل رہی ہے، وہیں اللہ کے رسول کی سنت پر بات ہو رہی ہے، وہیں اپنے گھر کو سنوارنے سجانے کی بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، وہ عشق رسول ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہت ساری بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجئے، کیونکہ آپ سے پہلے جو ماں بہن بیٹی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے انہوں نے آپ کے لیے نمونہ پیش کر دیا، مثال بنا دی ہے، اور ان میں سے ایک خاتون ہے جس خاتون کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چندہ اکٹھا کرو، جہاد کے لیے جانا ہے، اور لوگوں سے کہا لوگوں تیار رہو، جہاد کے لیے جانا ہے۔ ہر گھر سے کچھ نہ کچھ آیا، کوئی نہ کوئی مرد آیا، لیکن ایک عورت تھی جس کے گھر میں کوئی باپ نہیں تھا، جس کا شوہر نہیں تھا، جس میں نوجوان کوئی بیٹا نہیں تھا، اپنا ایک معصوم چھوٹا سا بچہ اپنی گود میں لا کر اللہ کے رسول کے حوالے کرتی ہے، اللہ کے رسول کی گود میں رکھ کر کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے جہاد کے لیے اعلان کیا، لیکن میرا باپ پہلی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، میرا شوہر پہلی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، میرے چاروں بیٹے پہلی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول میرے گھر میں اب کوئی نہیں ہے جو آپ کے لیے، آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، یہ معصوم سا بچہ ہے، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یا رسول اللہ اسے میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اس کو میدان جہاد میں لے کر جائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا او
او خاتون اس کا میں کیا کروں گا؟ کہ یا رسول اللہ میں بھی جانتی ہوں یہ نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے، یا رسول اللہ یہ میرے بچے کو اس صحابی کے حوالے کر دینا جس صحابی کے پاس تلوار تو ہے لیکن ڈھال نہیں ہے، یا رسول اللہ وہ میرے بچے کو ڈھال کی طرح استعمال کرے، دشمن اگر تیر چلائے اپنے بچے کو میرے بچے کو سامنے کر دے تاکہ وہ اس کو تیر نہ لگے، میرے بچے کو تیر لگے، اگر دشمن اس صحابی پر تلوار سے وار کرے تو تلوار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے بچے کو آگے کر دے، ڈھال کر دے۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے سچی محبت۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ہزاروں ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے بچوں کو جنگ میں شہادت حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اور یہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا کیا تو چاہتا ہے کہ میں آخرت میں شرمندہ رہوں؟ کہا نہیں ماں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تو جنگ میں جا کر دشمن کے ڈر سے پیٹ پھیر کر واپس آیا تو یاد رکھنا اس سے بڑی بے عزتی اور کچھ نہیں ہوگی۔ یہ ماں اس طرح حوصلہ دیا کرتی تھی، عشق رسول سے سرشار ہو کر اپنے بچے کو دینی تعلیم دیتی تھی۔ میرے دوست بزرگوں، مجھے میرا وقت ہو چکا ہے شاید، اور زیادہ وقت لے لیا ہوں جی، اسی لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہندوستان کے ماحول سے بالکل ڈرنا نہیں ہے، لیکن ہاں جہالت کا بھی ثبوت اور مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ عقل مندی کے ساتھ اپنی بات کو رکھیں، دلیل کے ساتھ اپنی بات کو رکھیں۔ انسان عقل مند ہو، اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دلیل ہے، دلیل سے مقابلہ کرو، انشاءاللہ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام نوجوانوں کے دلوں میں عشق رسول بھر دے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔